السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل قبر کے بارے میں کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، فرماتے ہیں کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو جنت کے باغوں میں سے باغ ان کے لیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی ہو، جو والدین کا فرما بردار ہو، سنتوں کا عامل ہو اور نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہو۔ جو نیک اور متقی پرہیزگار شخص ہوں گے ان کے لیے قبر تو ایک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا۔ لیکن جو شخص گنہگار ہوگا، جو شخص شرابی ہوگا، جو شخص جواری ہوگا، جو شخص حرام خور ہوگا، جو شخص سود خور ہوگا، ان کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا۔ تو پیارے ناظرین، جب کوئی شخص گنہگار شخص جب قبر میں جاتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ قبر انہیں سوال کرتی ہے، انہیں کہتی ہے کہ یہ شخص، یہ نادان شخص، کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میرے اندر آنا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہ تھی کہ اندھیری قبر ہے، اندھیرا گھر ہے جہاں کے لیے روشنی ہمیں یہی میسر کر کے جانا ہے، یہاں سے ہمیں روشنی لے کر جانا ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہ تھا کہ قبر ایک اندھیرا گھر ہے جہاں کسی طرح کی کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا، باہر کی کوئی ہوائیں میسر نہ ہوگی؟ وہاں کے لیے تم نے کیا تیاری کر آیا ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، رب کا فرما بردار ہوگا، حضور کے سنتوں کا عامل ہوگا، کہ ان کے لیے قبر کہتی ہے کہ میں گلزار بن جاتی ہوں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہوں، اور ان کا جو جسم ہوتا ہے وہ نور سے بدل دیا جاتا ہے، اور ان کی روح رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف پرواز کرتی ہے۔ پیارے ناظرین، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غور کرنے والی باتیں ہیں کہ ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کسی کو قبر میں جانا ہے، لیکن ہم قبر کی تیاری نہیں کرتے۔ ہم ایک دنیاوی مثال دے کر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ ہم اپنا گھر بناتے ہیں، ہر طرح کی آشائش کے سامان مہیا کرتے ہیں، اے سی لگواتے ہیں، لائٹ لگواتے ہیں، ایئر کنڈیشن کا ہر طرح کے ہر سامان، ساز و ساز، آرام کے لیے ہر چیز مہیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، اگر اس میں سے کچھ وقت کے لیے بجلی چلی جاتی ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہم اس گھر سے باہر نکل پڑتے ہیں، ہم روڈوں پہ آ جاتے ہیں، اور کبھی گھر سے باہر جا کر باہر کے ہوائیں لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آپ نے گھر بنایا تھا، ایئر کنڈیشن بھی کیے، آپ اے سی بھی لگوائے، پنکھے بھی لگوائے، لائٹ بھی لگوائے، لیکن کچھ وقت کے لیے بجلی چلی جاتی ہے، کھڑکی بھی کھلی رہتی ہے، آپ کا ونڈو بھی کھلا رہتا ہے، لیکن اس گھر میں دل نہیں لگتا۔ اب بتائیں، وہ قبر ہے، اندھیری قبر ہے، چھوٹا سا گھر ہے جہاں صرف آپ کے قد کے برابر بنایا جائے گا، اس گھر میں آپ کا دل کیسے لگے گا؟ وہاں آپ کے لیے تو کوئی ایئر کنڈیشن نہ ہوگا، وہاں تو آپ کے لیے کوئی بلب اور لائٹ کی انتظام نہ ہوگا، وہاں آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ وہاں جب آپ کا دل گھبرائے گا، وہاں جب آپ پریشانی کے عالم میں ہوں گے تو کہاں نکلیں گے؟ تو پیارے ناظرین، ہمیں قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لینی چاہیے۔ آئیے ایک واقعہ سنتے مولا کائنات کے ساتھ۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے قبرستان میں گئے تو مدینہ منورہ میں جا کر حضرت مولا کائنات نے سلام عرض کی، السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو سلام کا جواب میں اسی قبر سے ایک آواز آئی، وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین۔ تو حضرت مولا کائنات فرمانے لگے، اے قبر والو، بتاؤ تمہارے ساتھ قبر میں کیا معاملات ہے؟ تو قبر والوں نے فرمایا اور عرض کرنے لگے کہ ہم تو مر گئے ہیں، ہمارے گھر والوں نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو قبر والوں کے سوال پر مولا کائنات فرمانے لگے، اے قبر والو، جب تم مر گئے تمہارے مال تقسیم کر دیے گئے، تمہارے بچے یتیم ہو گئے، تمہارا جو مضبوط گھر بنا کر آئے تھے، تمہارے وہ گھروں میں دشمن آباد ہو گئے، تمہاری بیویاں جو تھی دوسرے نکاح کر لیے، تمہارا کچھ دنیا میں نہ رہا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہماری قبر کا حال سنیں، ہمارا کفن پھٹ کر تار تار ہو گیا ہے، ہمارے آنکھوں سے
آنکھ کی جو پتلیاں ہیں وہ گل کر باہر نکل آئی ہے، ہمارا پیٹ پھٹ کر جسم مٹی سے مل گیا ہے، ہمارا جسم کا وجود مٹ گیا ہے، ہمارے بال بکھر کر منتشر ہو گئے ہیں، ہمارا معاملہ بہت خراب ہے۔ وہی ہمارے ساتھ ہے جو ہم نے نیک اعمال کر کے آئے تھے، نیک عمل جو ہم نے کیے تھے دنیا میں وہی ہمارے کام آ رہے ہیں، اور جو ہم نے چھوڑ آیا وہ ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو پیارے ناظرین، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سکندر بادشاہ کو کون نہیں جانتا، جو آدھی دنیا کو فتح کرنے کے بعد، آدھی دنیا میں حکومت کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو وصیت کر جاتا ہے کہ جب مجھے دفناؤ گے، جب مجھے کفناؤ گے، جب میرے جنازے کو لے کر چلنا تو میرے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دینا، تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر یہ عبرت حاصل کرے کہ سکندر بادشاہ آدھی دنیا پہ حکومت کرنے کے بعد جب وہ جا رہا ہے، ان کا جنازہ جا رہا ہے تو ان کے ہاتھ خالی جا رہا ہے، نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں تجوری ہے، وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ جو آدھی دنیا میں حکومت کرنے کے بعد جب وہ مرا تو ان کے ہاتھوں میں کسی طرح کا کوئی مال ہے، نہ کسی طرح کی کوئی تجوری ہے، نہ کسی طرح کی کوئی رقم ہے۔ تو پیارے ناظرین، آج ہم دنیا کما رہے ہیں، دنیا میں اس قدر گم ہو گئے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا ایک خوبصورت دھوکہ ہے، جو اس دھوکے میں آ گیا ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، اور جنہوں نے قبر و آخرت کی تیاری کر لی ان کے لیے کامیابی کامیابی ہے۔ تو پیارے ناظرین، تو ہمیں چاہیے کہ قبر و آخرت کی تیاری کر کے اس دنیا میں جائے، کیوں اس دنیا سے جائے، کیونکہ ہر کسی کو منزل پار کرنی ہے، عبور کرنی ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، ہر کسی کو چاہیے قبر کی تیاری کرنے میں لگ جائے، ورنہ ہوگا کہ آج تو ہمیں نام سے پکار رہے ہیں، کل ہمیں مرحومین کے نام سے پکارے جائیں گے، اور ہم وہاں پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہمارا ہاتھ نہ آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔